جہاں ایک طرف ایران، اسرائیل، امریکہ، دوسری جانب پاکستان ایک کھلی جنگ میں افغانستان کے ساتھ بہت بڑا امتحان ہے ہماری لیڈرشپ کا۔ جب تک ایران اپنے طور پہ اور اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ معاملات کسی نہج میں ٹرننگ پوائنٹ نہیں لیتے، ایران کے ساتھ جو جنگ کی کیفیت ہے، اس وقت تک پاکستان ہیز ٹو بی ویری ویری کیئرفل۔ اس کی ڈیوریشن بہت کچھ چیزوں کو ڈٹرمن کرے گی۔ جب تک ایران جلے گا، پاکستان کے اندر تپش آئے گی۔ فوکس اندر ہونا چاہیے تاکہ ہمارے بارڈرز کے اندر جو ہمارا اپنا اندر والا جو نظام ہے، اس کے اندر کوئی کسی قسم کا جھول نہ آئے۔ گلوبل اکانومی کے لحاظ سے کیا موسٹ سیریس ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں؟ امیڈیٹ چینل ہے شاک کا، وہ تو آئل پرائسز پہ دیکھا جائے گا۔ آئل کین گو $100-120۔ سچویشن اگر ایک ہفتے سے اوپر چلی جاتی ہے تو دس بیکمز ویری سیریس شاک فار the global economy from the oil side, or oil consumers like Pakistan are massively vulnerable. افغانستان میں ہماری بڑی ملٹری کیمپین چل رہی ہے۔ بیسک جو ہماری ٹارگیٹنگ ہے وہ ڈیپوز ہے، وہ ویپنز، جو تمام چیزیں جو امریکن چھوڑ کے گئے ہیں ان کو ہم ہٹ کر رہے ہیں۔ جو کام شروع کیا ہے اسے ختم کرنا پڑے گا۔ پین اینڈ پنشمنٹ ایز اے اسٹریٹجی، ان کو اتنی پین اور پنشمنٹ دی جائے کہ وہ اپنے رستے سے ہٹ جائیں، اپنی پالیسی کو ختم کر دیں اور یہ جو رستہ اختیار کیا ہے اسے ہٹ جائیں۔ پاکستان نے وہ کام کیا جو کہ اس کو اپنے بارڈرز کو سٹیبل اور سیکیور رکھنے کے لیے ضروری تھا۔ اس کا اثر ڈالر پہ بھی ہو سکتا ہے، خالی آئل نہیں ہے، تو اوور آل کموڈٹی کے سینیریو کو انفلوئنس کرے گا۔ گولڈ از پازیٹیولی انفلوئنس، کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے کہ گولڈ ہیز بین ڈوئنگ ریئلی ویل، اور وی ہیو انٹرڈ انٹو دس ورلڈ آف وارز۔ آئی ایکسپیکٹ کہ یہ کنٹینیو رہے گا۔ باقی ڈالر پہ جو ہے ہسٹوریکلی ڈالر ہیز ڈن ویل ان دیز کائنڈ آف انوائرمنٹ، بٹ دیر از اے کوشچن مارک رائٹ ناؤ کہ ڈالر ریلی کرے گا کہ نہیں کرے گا اور کتنی اسٹرینتھ سے کرے گا۔ کیا پاکستان کے پڑوسی برادر ملک ایران میں مرگ بر امریکہ اور مرگ بر اسرائیل کے نعرے اب آئندہ بھی گونجتے رہیں گے؟ آج یہ سوال محض ایک جذباتی یا علامتی نہیں ہے، بلکہ مڈل ایسٹ کی آئندہ پولیٹیکل ڈائریکشن کا سینٹرل پوائنٹ بن رہا ہے۔ اس سوال کا جواب آسان نہیں، کیونکہ پچھلے 36 گھنٹوں میں ایران، امریکہ اور اسرائیل کی ایک ایسی جنگ میں داخل ہو چکے ہیں جو نہ روایتی ہے، نہ محدود اور نہ ہی مکمل طور پر پریڈکٹیبل ہے۔ جنگ کے پہلے گھنٹے میں جو کچھ ہوا اس نے پورے ریجن کی تاریخ کا دھارا بدلا ہے۔ The United States military began major combat operations in Iran. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We are going to annihilate their navy. We are going to ensure that the region's terrorist proxies can no longer destabilize the region or the world. کل اس جنگ کے پہلے گھنٹے میں تہران کے سینٹر میں واقع ایک انتہائی محفوظ کمپاؤنڈ کو، جہاں ایران کے روحانی پیشوا اور سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی موجود تھے، فضائی اور میزائی حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ اس ایکشن میں آیت اللہ علی خامنئی، ان کے قریبی اہل خانہ اور تقریباً 40 اعلیٰ ایرانی سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے، اور ایک سال میں دوسری بار ہونے والی امریکہ اسرائیل ایران جنگ پہلی ہی گھنٹے میں فیصلہ کن موڑ میں داخل ہو گئی۔ رہبر و امام مسلمین حضرت آیت اللہ العظمی سید علی حسینی خامنئی در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند. انا لله و انا الیه راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیشقراول امت اسلامی حضرت امام خامنه‌ای
با نوشیدن شهد گوارای شهادت نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ سی آئی اے نے آیت اللہ خامنئی کی لوکیشن معلوم کر کے اسرائیل کو فراہم کی۔ امریکہ اسرائیل حملے کے ابتدائی گھنٹوں کی کارروائیوں میں ایران کی فوجی قوت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا اور یہ ایک سال میں دوسری بار ہوا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہم نے ایران کے نظام پر شدید حملے کیے، اس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز، ایئر ڈیفنس سسٹم اور میزائل اہداف کو نشانہ بنایا۔ ہم نے نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں اور ابھی بہت سے اہداف باقی ہیں۔ آپریشن کے ابتدائی حملے میں اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے ایک ہی منٹ میں ایرانی رجیم کے 40 کمانڈرز اور اعلیٰ حکام کو ختم کر دیا۔ حملے میں ایرانی آرمڈ فورسز کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل عبدالرحیم موسوی، پاسداران انقلاب کے چیف محمد پاکپور، ایران کے ڈیفنس منسٹر عزیز ناصر زادے، سپریم لیڈر کے ملٹری بیورو چیف محمد شیرازی، ہیڈ آف انٹیلیجنس خاتم الانبیاء فورس صالح اسدی بھی شہید ہو گئے۔ اسلامی امت کے سپریم کمانڈر، اسلامی انقلاب کے عظیم رہنما آیت اللہ علی خامنئی دنیا کے سب سے برحم دشمنوں کے ہاتھوں انتقال کر گئے ہیں۔ یہ واقعہ آج کی اسلامی دنیا کے سنگین ترین بحرانوں میں سے ایک ہے۔ انہیں اسلامی جمہوریہ ایران میں اعلیٰ ترین سیاسی اتھارٹی اور دنیا بھر کے شیعوں کے لیے ایک ممتاز مذہبی رہنما سمجھا جاتا تھا۔ امریکہ اور اسرائیل کے نقطہ نظر سے وہ ان کے اثر و رسوخ کے خلاف مزاحمت کی مرکزی علامت اور ایک کلیدی شخصیت تھے۔ 37 برس تک ان کی قیادت میں ایران نے روح اللہ خمینی کے روشن راستے کو وفاداری سے جاری رکھا، اسے مضبوطی اور اختیار کے ساتھ مستحکم کیا اور ملک کو خود مختاری، وقار اور قومی حاکمیت کے ایک قلعے میں تبدیل کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران اس تاریخی جرم کے ذمہ داروں اور اس کے احکامات دینے والوں سے انصاف اور انتقام طلب کرنا اپنا فرض اور جائز حق سمجھتا ہے، اور اس عظیم ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لائے گا۔ ایرانی ملٹری اور انٹیلیجنس لیڈرشپ کا یہ ایک اور بڑا نقصان تھا۔ یہ حملہ محض ایک ملٹری آپریشن نہیں تھا، یہ ایران کی نظریاتی جڑ اور اس کی اسلامی انقلابی شناخت پر براہ راست ضرب تھی اور ایک بڑی کارروائی تھی جو اسرائیل کی طویل عرصے سے جاری اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں ایران کی نیشنل سیکیورٹی اور ایٹمی پروگرام سے جڑی اہم شخصیات کو چن چن کر ٹارگٹ بنایا گیا ہے۔ پوری لیڈرشپ، جس میں کہ سائنٹیفک لیڈرشپ، نیوکلیئر لیڈرشپ، ملٹری لیڈرشپ اور انٹیلیجنس لیڈرشپ اور اس کے علاوہ پاسداران لیڈرشپ جو ہے تقریباً صفایا ہو گیا۔ جنرل قاسم سلیمانی، ڈاکٹر محسن فخری زادہ، مسعود علی محمدی، ماجد شہریاری، داریش رضائی نژاد، مصطفیٰ احمدی روشن اور فریدون عباسی ان میں شامل ہیں۔ اپریل 24 میں فضائی حملے میں پاسداران انقلاب کے لیڈر جنرل محمد رضا زاہدی سمیت 5 سینئر کمانڈر نشانہ بنائے گئے۔ اس کے علاوہ فورسز کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل محمد باقری، پاسداران انقلاب کے ڈپٹی کمانڈر میجر جنرل غلام علی رشید اور ایئر فورس کے کمانڈر امیر علی حاجی زادہ سمیت تقریباً 20 ٹاپ ملٹری کمانڈرز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ یہ سب اسرائیل نے کیا۔ اس کے علاوہ مئی 2024 میں آیت اللہ علی خامنئی کے ممکنہ جانشین اور ایرانی صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی اور فارن منسٹر امیر حسین کی مشکوک ایئر کریش میں موت نے کئی امپورٹنٹ سوالات کو جنم دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی اسرائیلی کارروائی تھی۔ اسرائیلی انٹیلیجنس نے جولائی 2024 میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو ایرانی حکومت کے سیکرٹ مہمان خانے میں ہی نشانہ بنا لیا۔ تاہم کل سپریم لیڈر کی موت کے بعد دنیا میں 2 کانٹرڈکٹری مناظر دیکھنے میں آئے ہیں۔ بیرون ملک مقیم ایرانیوں کو آتش بازی کرتے اور میڈیا پر خوشی کا اظہار کرتے دیکھا گیا ہے، اور لاس اینجلس سے لے کے لندن تک ایرانی جشن مناتے ہوئے نظر آئے، جبکہ تہران، مشہد، قم اور اصفہان جیسے ایرانی شہروں میں لاکھوں افراد سڑکوں پر سوگ میں ڈوبے نظر آئے۔ پاکستان میں بھی آیت اللہ علی خامنئی کی موت کا رد عمل دیکھا گیا۔ کئی شہروں میں مظاہرے ہوئے۔ کراچی میں مظاہرین نے یو ایس قونصلیٹ پہ حملہ کر دیا۔ فائرنگ سے 10 افراد جاں بحق ہوئے اور 3 زخمی۔ ایران اب پہلی بار اپنے سپریم لیڈر کے بغیر کھڑا ہے۔ یہ ویکیوم محض سیاسی نہیں بلکہ کلچرل اور آئیڈیولوجیکل بھی ہے۔ پھر سوگ میں ڈوبے ایران نے اس شدت کے ساتھ جواب دیا کہ پورا خطہ لرز اٹھا، مڈل ایسٹ ہل کر رہ گیا۔ تہران نے واضح کیا کہ یہ محض ایک حملہ نہیں بلکہ ایک اعلان جنگ ہے۔ ایرانی بیلسٹک میزائلز نے اسرائیل کی ڈیفینسو شیلڈ کو توڑا۔ تل ابیب اور حیفا سمیت کئی شہروں میں تباہی ہوئی۔ یہی نہیں بلکہ ایران نے مڈل ایسٹ میں امریکی اڈوں کو نشانے پر رکھا۔
قطر، بحرین، UAE، اردن، مصر، کویت اور عمان ان حملوں کی زد میں آئے۔ انہی حملوں کے دوران ایران کے لیے مشکل پیدا ہوئی کیونکہ اس کے بعض میزائلز کا کچھ ملبہ ان مسلمان ملکوں کی سویلین آبادی پر گرا، جس کی وجہ سے قطر، بحرین، UAE، اردن، کویت اور عمان کی حکومتیں ایرانی فوجی کارروائیوں کے خلاف غصے میں آ گئی۔ سعودی عرب کے سرحدی علاقوں میں بھی ایرانی کارروائیاں دیکھی گئی ہیں۔ یہ حملے بیلسٹک میزائلز، ڈرون یلغار اور سمندری ٹارگٹس پر کارروائیوں پر مشتمل تھے۔ ایرانین پاسداران انقلاب نے کھلے الفاظ میں پیغام دیا ہے کہ یہ صرف آغاز ہے، انتقام لیا جائے گا۔ این حادثه بسیار تلخی برای ما همه ملت ایران است. یہ واقعہ ہمارے لیے، پوری ایرانی قوم کے لیے نہایت تلخ اور دردناک ہے۔ امریکہ اور صہیونیوں نے اس اقدام کے ذریعے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے ایرانی قوم کا دل جلا دیا ہے۔ ہم بھی ان کے دل جلائیں گے۔ انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ حملہ کر کے یوں ہی بچ نہیں سکتے۔ پہلے مرحلے میں ایرانی میزائل اسرائیل کی طرف داغے گئے تھے اور وہ ان کے لیے تکلیف دہ تھے۔ آج اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ایرانی میزائل ان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ امریکیوں کو جان لینا چاہیے کہ انہوں نے ایرانی قوم کے دل پر وار کیا ہے، لہٰذا ان کے دلوں پر بھی وار کیا جائے گا۔ نه ملت بزرگی داره، نه ریشه‌ای داره در این منطقه. اس جنگ کی گرد سے اٹھنے والا اکنامک طوفان بھی اب راستے میں ہے، کیونکہ جنگ کا آغاز ہفتے اور اتوار کو ہوا جب گلوبل مارکیٹس بند تھی۔ تاہم جیسے ہی فائنینشیل مارکیٹس کھلیں گی اور کل یہ ہوگا، اس جنگ کے اثرات شدید ہو جائیں گے۔ سب سے بڑا خدشہ اسٹریٹ آف ہارمز سے متعلق ہے، جسے ایران نے کھلے الفاظ میں گلوبل ٹریڈ کے لیے بند کرنے کی دھمکی دی ہے۔ یہ محض ایک ملٹری سٹیٹمنٹ نہیں بلکہ گلوبل اکانومی کی شہرت کو نشانہ بنانے کی دھمکی ہے، کیونکہ دنیا کی انرجی سپلائی کا بڑا حصہ اسی گزرگاہ سے گزرتا ہے۔ تمام بحری جہازوں کی توجہ درکار ہے۔ یہ سپاہ نیوی ہے، ایران کے اسلامی پاسداران انقلاب کی کور نیوی۔ ایران کے اسلامی پاسداران انقلاب کور نیوی۔ اس وقت سے آبنائے حرمس میں جہاز رانی ممنوع ہے۔ کسی بھی طرف سے کسی بھی جہاز کو آبنائے حرمس سے گزرنے کی اجازت نہیں۔ اگلے نوٹس تک سپاہ نیوی کا یہ پیغام ختم ہوا۔ اس پورے منظر نامے میں پاکستان کی پوزیشن غیر معمولی حد تک نازک ہے۔ ایک جانب مڈل ایسٹ میں پھیلتی گلوبل وار اور دوسری جانب افغانستان کے ساتھ جاری کھلی جنگ پاکستان کو جیوگرافیکل اور ڈپلومیٹک اعتبار سے ایک پیچیدہ کمپلیکیٹڈ مقام پہ لے آئی ہے۔ اگرچہ افغانستان پر پاکستان کی کارروائیوں میں جمعے تک دیکھنے والی شدت میں کچھ کمی آئی ہے، تاہم صورتحال اب بھی اسٹیبل نہیں ہے اور آج پاکستان کی افواج نے، پاکستان کی ایئر فورس نے بگرام ایئرپورٹ کے آس پاس بگرام ایئر فورس کے جو امریکی فضائی اڈے تھے بہت بڑی کارروائی کی ہے۔ پاکستان کا آپریشن غزو للحق بدستور جاری ہے۔ پاکستانی حکام کے مطابق کل رات تک 350 سے زائد دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا، جبکہ طالبان رجیم کی 130 سے زائد چیک پوسٹس، 171 ٹینکس اور آرمڈ وہیکلز تباہ کی گئی ہیں۔ پاکستان جیوگرافیکلی ایک ایسے مقام پہ کھڑا ہے جہاں مڈل ایسٹ کی کسی بھی بڑی ہلچل کے اثرات ڈائریکٹ محسوس کیے جاتے ہیں۔ ایران کے حوالے سے پاکستان کے لیے سب سے بڑا امتحان فارن پالیسی بیلنس برقرار رکھنا ضروری ہوگا۔ ایک طرف ہمسایہ برادر ملک ایران ہے جس کے ساتھ جیوگرافیکل، کلچرل، اکنامک ریلیشن ہیں، دوسری طرف گلف ریاستیں اور امریکہ پاکستان کے اہم فائنینشیل اور ڈپلومیٹک پارٹنرز ہیں۔ ایسے ماحول میں کسی ایک فریق کے قریب دکھائی دینا دوسرے فریق کے ساتھ ریلیشنز کو متاثر کر سکتا ہے۔ پاکستان کو ممکنہ طور پر نیوٹرلٹی، ڈپلومیٹک، ریجنل اور موجودہ صورتحال ہے اس میں ریکنسلیشن سے کام لینا ہوگا۔ ایک ریجنل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے۔ اس کی اپیل پر مبنی اسٹریٹجی اختیار کرنی پڑے گی تاکہ وہ کسی بلاک کی پالیٹکس کا حصہ نہ بن سکے۔ پاکستان کی نیوٹرلٹی برقرار رکھنا حد درجہ ضروری ہوگی۔ دوسری جانب ایران میں اس لیول پر لیڈرشپ کے خاتمے، اس کے بعد ریجن میں پھیلتی جنگی کیفیت کے پاکستان پر اثرات محض ڈپلومیٹک نوعیت کے نہیں بلکہ اکانومی، سیکیورٹی، فارن پالیسی اور انٹرنل اسٹیبلٹی تک پھیلے ہوئے ہیں۔ سب سے فوری اور نمایاں اثر انرجی کے شعبے میں آ سکتا ہے۔ اگر ایران اسٹریٹ آف ہارمز میں کشیدگی بڑھاتا ہے یا تیل کی ترسیل متاثر ہوتی ہے یا موجودہ صورتحال برقرار رہتی ہے تو گلوبل آئل مارکیٹس میں آئل پرائسز میں بہت تیزی ہوگی، جو کہ ہم کل دیکھنے جا رہے ہیں۔ اللہ جانے کہ کتنی بڑی یہ تیزی ہوگی۔ پاکستان چونکہ اپنی توانائی کی ضروریات کا بڑا حصہ امپورٹ کرتا ہے، پاکستان کی تیل کی امپورٹس بہت ہی کرٹیکل ہے، اس لیے تیل کی قیمتوں میں اضافہ براہ راست پاکستان کے امپورٹ بل کو بڑھا سکتا ہے، روپے پر پریشر آ سکتا ہے اور مہنگائی کی انفلیشن کی ایک نئی لہر سامنے آ سکتی ہے۔
اس کے علاوہ عالمی سطح پر گلوبل مارکیٹس میں شدید اتار چڑھاؤ آئے گا تو پاکستان جیسے امپورٹ بیسڈ ملک کے لیے مالیاتی منصوبہ بندی مزید مشکل ہو جائے گی۔ اس بیک گراؤنڈ میں ایک بنیادی سوال شدت اختیار کر جاتا ہے کہ کیا امریکہ اور اسرائیل کا مقصد صرف ایران میں رجیم چینج تھا؟ کیا یہ کارروائی اس سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز کر کے ایک ماڈریٹ اور پرو ویسٹرن گورنمنٹ کے قیام کی کوشش ہے، یا پھر یہ اقدام ایران کو مزید ہارڈ لائن، مزید انتقامی اور ملٹری اسٹیٹ میں بدل دے گا؟ تاریخ گواہ ہے کہ بیرونی حملے انٹرنل یونٹی کو اکثر طاقتور بنا دیتے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ شدید نظریاتی جھٹکے بعض اوقات ریاستی ڈھانچے، اس کے اسٹرکچر کو اندر سے کمزور کر دیتے ہیں۔ بہت ہی سنگین صورتحال ہے پاکستان کے لیے بھی، خطے کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے، اور یہ معاملہ جاری ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ فوجی، سیکیورٹی اور اسٹریٹجک لیول کی گفتگو کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں محترم ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب، اور ہمارے ساتھ لندن سے جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر سلمان احمد، گلوبل اکانومی اور اس کے علاوہ جو ٹریڈ اور بزنس اور اکانومی کے لحاظ سے دنیا بھر کو اس وقت شدید خطرات رونما ہو رہے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر سلمان احمد صاحب گلوبل ہیڈ آف میکرو اینڈ اسٹریٹجک ایسٹ ایلوکیشن فیڈیلٹی، لندن سے ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر سلمان احمد۔ بہت بہت شکریہ مارشل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ پاکستان ایک بہت ہی اس پورے ماحول میں جہاں ایک طرف بڑی دنیا کی ایک جنگ چل رہی ہے، ایران، اسرائیل، امریکہ، اور پھر اس میں ایک طرح سے ملوث ہوتے نظر آ رہے ہیں یا اثر انداز ہوتے نظر آ رہے ہیں اس دوسرے خطے کے ممالک پر یہ جنگ۔ دوسری جانب پاکستان ایک کھلی جنگ میں، اعلانیہ کھلی جنگ میں افغانستان کے ساتھ اس وقت ہے، تو دونوں بارڈر پہ یہ صورتحال پاکستان نے ایسی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک بہت بڑا امتحان ہے ہماری لیڈرشپ کا۔ بے شک آپ نے بالکل بجا کہا۔ دیکھیے، ایران، افغانستان اور پاکستان تین جڑے ہوئے ملک ہیں جغرافیکلی، اور آپس میں اس جڑنے کی وجہ سے وجہ بھی ہے، اور دوسرا تینوں کے تینوں اس وقت کسی نہ کسی سطح پہ ایک جنگ میں الجھے ہوئے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کا معاملہ بہت پریکیریس پہلے ہی ہو چکا تھا، لیکن اب پاکستان نے جب ایکشن لیا تو اس کے بعد پھر ایک کیفیت وہاں پر بنی ہے، اور دوسری جو بڑی جنگ ہے وہ اس وقت ایران میں لڑی جا رہی، جیسے آپ نے کہا۔ ان حالات کے اندر پاکستان کی پوزیشن بہت جسے کہتے ہیں کہ مشکل اور مخدوش ہے، پریکیریس اس طرح ہو جاتی ہے کہ نہ صرف ہم اپنی افغانستان کے معاملات کے اندر الجھے ہوئے ہیں اور ان کو جلد سے جلد نپٹانا چاہتے ہیں، تاکہ جو افغانستان سے شورش پاکستان کے خلاف برپا کی جاتی ہے اس میں خاطر خواہ اور بڑی حد تک مکمل طور پر کامیابی حاصل کی جائے، اس کو روکا جا سکے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کوشش کہ ایران کے معاملات جو اس وقت وہاں پہ بڑی جنگ ہے اور جس کا دائرہ اس وقت مشرق وسطیٰ کے باقی ممالک کی طرف پھیلا ہوا ہے، اس کو کس طرح ایران کی حد تک ہی کنٹین کیا جائے، اس کے اثرات پاکستان پہ کم سے کم پڑیں۔ جیسا آپ نے اپنے ابتدائی میں کہا کہ پاکستان کو ایک اسٹرکٹ نیوٹرلٹی کے تحت اس معاملے کو لے کے چلنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کسی بھی طریقے سے کسی فریق کا حصے دار نظر نہ آئے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے خیال میں اس کے اثرات انٹرنل اسٹیبلٹی پہ بھی آتے ہیں۔ پاکستان کی جو افغانستان کے ساتھ معاملات ہیں اس کے اندر بھی اس کے اثرات آ سکتے ہیں، کیونکہ اگر پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی، اور آپ نے دیکھا کہ بہت سارے شہروں میں آج مظاہرے چل رہے ہیں، امید رکھنی چاہیے کہ یہ پرامن ہوں گے۔ اگر پرامن نہیں ہوں گے تو پھر پاکستان کے حالات اندرونی طور پر اگر خدا نخواستہ اور ڈسٹرب رہتے ہیں تو پھر پاکستان نہ پورے طریقے سے افغانستان کے خلاف فوکس کر پائے گا، اور نہ ہی یہ میک شور کر پائے گا کہ ایران کی جنگ کے اثرات پاکستان کے اندر سیپ نہ ہونے پائے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک مشکل صورتحال جی، اور اس کی سنگینی کا احساس ہے ماشاء صاحب آج ہوا، کیونکہ یہ افغانستان کے ساتھ جو صورتحال ہے، افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی ہونا، افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف یہ ہونا، طالبان کا ایک گریٹ بٹریل کرنا پاکستان کے ساتھ، یہ بہت سنگین صورتحال ہے جس کا جواب پاکستان دے رہا ہے۔ لیکن یہ جو ایران کی صورتحال میں فوری رد عمل ہم نے دیکھا کہ پاکستانی جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلے، اسکردو میں بڑی ایک سیریس سچویشن ہو گئی، کراچی میں آئی تھنک پتہ نہیں کس انداز کی سیکیورٹی تھی، لیکن بہرحال ایک بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے، 10 لوگوں کی ہلاکت اس وقت انٹرنیشنل ہیڈ لائن ہے کہ کراچی میں اتنا بڑا ایک جو ہے وائلنٹ پروٹیسٹ ہوا ہے، یہ بھی ان ایکسپیکٹڈ۔ یہ پوری جو سیناریو کی نازکی ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ بے شک، اور دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں پر زیادہ حملے ہوئے کل کے دن میں اور آج کے دن میں، یو اے ای سمجھ لیجئے یا اسرائیل، جہاں پر ایران نے بہت زیادہ حملے کرنے کی کوشش ضرور یقیناً کی ہے اور کیے ہوں گے،
وہاں پر ہلاکتوں کی تعداد اتنی نہیں جو کہ آج پاکستان کے اندر اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے جس قسم کا پاکستان کو نقصان، جانی نقصان اٹھانا پڑا. تو پاکستان کے عوام جو اپنا جذبات کا اظہار ایران کے حق میں کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں، اور بالکل پورے ملک کے اندر یہ کیفیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پاکستان پرامن طریقے سے بھی پاکستانی اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں اور ایران کے ساتھ اور ایرانی لیڈر کی شہادت کے اوپر ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. لیکن کیا کسی صورت میں پاکستان کی گورننس کا نظام یعنی حکومتی نظام، ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ہمارا سیکیورٹی کا نظام، اس کو کبھی بھی معاملات کو اس حد تک نہیں جانے دینا چاہیے جہاں پاکستانیوں کو ایک بڑی قیمت ادا کرنی پڑے اپنے اس حق کی اور اس آواز کی جو کہ وہ اس وقت آیت اللہ خامنہئی کے جانے کے بعد ان کے ساتھ شو کرنا چاہتے ہیں، جو کہ پاکستان کا ایک برادر اسلامی ملک بھی ہے، ساتھ پڑوسی بھی ہے، پاکستان کے خطے کا حصہ بھی ہے. لیکن کیا ہم اس طریقے سے اس جنگ کے اثرات اپنے ملک میں لا رہے ہیں؟ تو بہرحال ہمارے جو لوگ باہر نکلے ہیں سڑکوں پہ ان کو کم از کم اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ پاکستان اپنی ایک جنگ میں اس وقت الجھا ہوا ہے. آپ برائے مہربانی اس کو پرامن رکھیے، اپنے اظہار کو، اپنے جذبات کے اظہار کو، اور کسی بھی صورت میں یہ جو اثرات ہیں اس جنگ کے پاکستان کے اندر نہ آنے دیں، کیونکہ اسی کی بنیاد پہ ہم نے پاکستان نے ایک بہت بیلنسڈ فارن پالیسی اب تک لے کے چلا ہے جس کو ہمیں آگے بھی لے کے چلنا چاہیے. ڈاکٹر سلمان صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم اس موضوع پر آتے ہیں جو پاکستان سے ہٹ کے پوری دنیا کو اس وقت اپنی گرپ میں لے رہا ہے، اور کل جیسی ہی مارکیٹس کھلیں گی ظاہر ہے کہ اس کے ایک ٹملچوس پرہیپس ہم رسپانس دیکھیں گے. کل کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کل اوور آل گلوبل اکانومی کے لحاظ سے کیا موسٹ سیریس ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں؟ سو ارمان صاحب تھینک یو ویری مچ. سو پہلا جو امیڈیٹ چینل ہے شاک کا وہ تو آئل پرائسز پہ دیکھا جائے گا. ابھی تو کچھ گھنٹوں میں ایشیا میں آئل اوپن ہوگا، سو ویل ہیو ٹو سی کہ مارکیٹس کیا اس کو پرائس کر رہی ہیں. اب ہمارا سیناریو تو یہ ہے کہ اٹ ہیز ٹو ٹریڈ اباؤٹ 85 up to $90 جو برینٹ کا جو آپ کا ہے اسپائک ہم نے 2022 میں بھی دیکھی تھی جب رشیا کا انویژن ہوا تھا یوکرین میں. اینڈ دس لکس مچ مور کمپلیکیٹڈ. ابھی بھی ٹٹ فار ٹیٹ ایکسچینجز آر گوئنگ آن، از فار مور انٹینس دین لاسٹ ایئر. سو اب اسٹریٹ آف ہرموز از دا موسٹ امپورٹنٹ ویریبل ہے. ابھی آپ نے مینشن کیا اپنی انیشل ریمارکس میں کہ وہ سگنل دیا ہے ایرانیئنز نے کہ وہ بند کر رہے ہیں، والڈیرلی شپس بھی ٹرانزٹ کرنا بند کر گئی ہیں. بٹ مائننگ آف دا اسٹریٹ اور بلاکیڈس جو کہ اس کو ملٹی ویک سچویشن کریٹ ہو جائے تو دس کین گو، آئل کین گو $100 and $120 ایٹ دا اسپاٹ، کیونکہ انوینٹریز ول اسٹارٹ رننگ ڈاؤن ایز اے ریزلٹ آف دس سیریس سپلائی ڈسرپشن. جسٹ فار the facts of this, around 20% of global crude oil, seaborne crude oil and refined products pass through that narrow strait. Saudi کی پاس ایسٹ ویسٹ پائپ لائن ہے جس کی وجہ سے وہ اسٹریٹ کو بائی پاس کر سکتے ہیں، بٹ اونلی 4 to 5 million barrels کی کیپیسٹی ہے اس کی. سو یہ سچویشن اگر ایک ہفتے سے اوپر چلی جاتی ہے تو دس بیکمز ویری سیریس شاک فار the global economy from the oil side, اور oil consumers like Pakistan are massively vulnerable. اور ہم نے 2022 میں بھی دیکھا تھا. And I'll leave one statistic کہ every 10% increase in oil price پاکستان کا جو امپورٹ بل ہے وہ $1.5-1.6 billion سے بڑھتا ہے. تو اگر یہ 100-120 پہ چلا جائے تو you are talking about a $6-7 billion کا annualized run rate hit to your import bill going up. So this can potentially become a very serious economic shock on top of the social political issues we were talking about for an oil importer and an IMF program country like Pakistan. ڈاکٹر صاحب یہ تو ہو گیا آئل کا. اب اگر ہم آگے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کا اثر ڈالر پہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا اثر آبویسلی چلے گولڈ پرائسز یا سلور یا کموڈٹی پہ ہوتا ہے تو وہ ہوگا، لیکن اوور آل کموڈٹی پرائسز پہ بھی ہوگا نا، کیونکہ یہ جو سارا شپمنٹ ہے اور تمام کموڈٹیز کی وہ بھی پریشر میں آئیں گی. تو یہ تو خالی آئل نہیں ہے، تو اوور آل کموڈٹی کے سینیریو کو انفلوئنس کرے گا. جی بالکل. آئل obviously is the center of the epicenter کیونکہ Gulf countries as you know are major producers of oil, but the sea lanes بھی بند ہو رہی ہیں. Red Sea کا بھی problem with the Houthis problem start ہو رہا ہے. So you are talking about the full artery system shutting down, جس کی وجہ سے supply shortages can start to appear. But a lot depend on what happens over the next few days. یہ کتنا لمبا entanglement ہوتا ہے، کتنی جلدی یا پھر کتنی دیر میں یہ ریزالو ہوتی ہے سچویشن. بٹ ادر جو سیکنڈ آرڈر افیکٹس ہیں اٹ ول بی نیگیٹو فار ایکویٹیز کیونکہ انفلیشن کا ایشو
रिस्क है। बॉन्ड्स के लिए भी नेगेटिव है क्योंकि इन्फ्लेशन, ऑयल इज एन इन्फ्लेशनरी शॉक, सप्लाई साइड शॉक है। गोल्ड इज पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस क्योंकि अब हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से कि गोल्ड हैज बीन डूइंग रियली वेल और वी हैव एंटर्ड इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ वॉर्स। बार बार कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जो अंडरलाइंग फ्रैक्चर्स और फॉल्ट लाइंस हैं ग्लोबल सिस्टम में, वो एक्सपोज हो रही हैं एट स्पीड ऑफ लाइट, बहुत क्विकली एक्सपोज हो रही हैं। और गोल्ड की डिमांड फ्रॉम मेजर सेंट्रल बैंक्स हैज बीन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आई एन एक्सपेक्ट कि ये कंटिन्यू रहेगा एज बिकॉज दिस इज द ओनली नॉन पॉलिटिकल एसेट क्लास राइट नाउ। बाकी डॉलर पे जो है, हिस्टोरिकली डॉलर हैज डन वेल इन दीज काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, बट देयर इज अ क्वेश्चन मार्क राइट नाउ कि डॉलर रैली करेगा कि नहीं करेगा और कितनी स्ट्रेंथ से करेगा, क्योंकि ओवरऑल ट्रस्ट इन द डॉलर सिस्टम भी प्रेशर में है। बिकॉज अल्टीमेटली अंडरलाइंग राइवलरी जो यूएस एंड चाइना की है वो शेप कर रही है इन लॉट ऑफ दीज डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, और उसकी वजह से वी आर सीइंग के डॉलर की डाइवर्सिफिकेशन कैपेबिलिटी जो है वो कम होती जा रही है। So this is a serious negative shock, but again I would highlight कि ये कितनी जल्दी रिजॉल्व होता है, that will be very important. अच्छा, मार्शल साहब, हमने पाकिस्तान की, जो आपने जिसको बिल्कुल बजा इरशाद फरमाया है, पाकिस्तान की प्रिकेरियस सिचुएशन है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, जो उसके न सिर्फ ये कि ईरान इटसेल्फ एक मैसिव हमारा इस वक्त इशू है, अब हम एक खुली जंग लड़ रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, मगर इसमें भी मज़ीद कॉम्प्लिकेशन है। दिस इज़ नॉट इनफ बिकॉज इंटरनल हम जो है बलूचिस्तान में जिस इंसर्जेंसी का मुकाबला कर रहे हैं, जो इस वक्त हम देख रहे हैं, उसमें जो सर्ज आया है, उसने वहाँ पे माइनिंग और जो मिनरल्स और ये तमाम जो हमारी होप्स हैं उनको बुरी तरह से इम्पैक्ट किया है अभी ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स। और इसी दौरान जो है केपी में जो है दहशतगर्दी के वाक़यात और केपी के इंटरनल जो डायनेमिक्स है पॉलिटिकल, वो अपनी जगह है। तो वो दो इश्यूज़, यानी एक तरफ ईरान की वॉर, एक तरफ अफ़गानिस्तान के साथ खुली जंग, एक तरफ बलूचिस्तान की सूरत हाल और दूसरी तरफ केपी की पॉलिटिकल डिस्क्वाइट। इट्स क्वाइट अ फुल प्लेट। एब्सोल्युटली। तो इन हालात के अंदर अब हमें सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए बेस्ट वे फॉरवर्ड क्या है। जिस तरह पहली बात ये की गई कि हमें ये नहीं पता कि ईरान का मामला कितनी देर तक चलेगा, इसकी ड्यूरेशन बहुत कुछ चीज़ों को डिटरमिन करेगी। यानी ईरान के अंदर के मामलात किस तरीके से अफेक्ट होते हैं, ये इससे भी असरअंदाज होगी कि कितनी देर ये जंग चलती है। ईरान में अपने तौर पे अंदर किस किस्म की तब्दीली आती है सोच के अंदर, ईरान कितनी देर तक जंग सह सकता है। याद रखें, हम इसराइल और अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि ज्योग्राफिकली डिस्टेंस्ड हैं, जिनकी किसी ना किसी हद तक एक स्ट्रेंथ भी है, बहुत स्ट्रेंथ है दुनिया की कंबाइंड मिलिट्री स्ट्रेंथ, और फिर उनके अंदर एक कैपेसिटी है कि वो देर तक जंग को लेके जा सकते हैं। तो उस वक्त तक लेके जाएंगे जब तक वो, क्योंकि अब उन्होंने जो एक रास्ता खोलना था आयतुल्लाह खमेनी के साथ, उसको उनको एलिमिनेट करने के बाद एक जो रास्ता खोलना था वहाँ पे अंदरूनी मूवमेंट और तहरीक का ईरान के अंदर, उसका रास्ता हल्का हल्का उन्होंने खोल दिया है। और वो बाहर बैठ के उसके ऊपर और स्ट्रेस करेंगे, स्ट्रेस करने के बाद ताकि ईरान के अंदर से जब उभार आएगा, इस चीज़ का रिएक्शन आएगा, तो शायद वो फिर एक कल्मिनेशन पॉइंट होगा। लेकिन ईरान इतनी देर इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन उसके असरात क्या होंगे पाकिस्तान के अंदर, उसकी जो तपिश बहुत सख्ती से महसूस की जाएगी। जब तक ईरान जलेगा पाकिस्तान के अंदर तपिश आएगी। आपने हुर्मुज़ का जिक्र किया, स्ट्रेट्स का, वहाँ पर आपको असरात नज़र आएंगे। उससे फिर पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन में और मुश्किलात आएंगी। तो करना क्या है, अपने अंदर बॉर्डर्स के अंदर रहते हुए, वी डोंट हैव टू लुक टू फार बियॉन्ड अदर देन अफगानिस्तान, जहाँ पर कि आपने एक चीज़, इस वक्त आप किसी चीज़ में उलझे हुए हैं, उसको संभालना, उसको सुलझाना, उसको मामले को इसके जैसे कहते हैं कि एक सही मकाम तक लेके जाना, वो तो अपनी तौर पे यकीनी तौर पर है। लेकिन उसके अलावा आपके अंदर जिस किस्म की स्टेबिलिटी चाहिए, आपको सोशल स्टेबिलिटी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, उसकी बेइंतहा ज़रूरत और बढ़ जाती है। फोकस अंदर होना चाहिए ताकि हमारे बॉर्डर्स के अंदर जो हमारा अपना अंदर वाला जो निज़ाम है, इसके अंदर कोई किसी किस्म का झोल ना आए। तो पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट होगी, जो हमारा इम्पेरेटिव है, वो ये है कि हमें पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी रखनी है, और बॉर्डर्स के ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग एक कंट्रोल चाहिए होगा, ताकि हम किसी भी तरीके से ना कोई एक अननेसेसरी इन्फ्लुएंस अंदर आने दें, और ना ही इस किस्म का कोई सिचुएशन हो जहाँ पर के हम यूं नज़र आए कि जैसे हम किसी एक तरफ ज़्यादा झुकते हुए नज़र आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों के ऊपर चलते हुए, जब तक ईरान अपने तौर पे और इसराइल और अमेरिका के साथ मामलात किसी नहज में टर्निंग पॉइंट नहीं लेते,
ایران کے ساتھ جو جنگ کی کیفیت ہے اس وقت تک پاکستان ہیز ٹو بی ویری ویری کیئرفل اینڈ انشور اسٹیبلٹی ود ان. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کل جب مارکیٹس کھلیں گی تو بہرحال یو ایس کا یہ ایک بہت بڑا ایک ایکشن ہے جو کہ ہوا ہے اور سامنے ٹرمپ کا ایک اوور آل جو اپروول ریٹنگز ہیں وہ پہلے ہی بہت ہی سنک کی ہوئی ہیں یو ایس کے اندر اور پھر گلوبلی آلسو یورپ میں بھی ہی از ویری ان پاپولر. آگے سامنے مڈ ٹرم الیکشن کھڑا ہے اور اگر یہ اس پوری چیز نے پہلے ہی یوکرین رشین وار نے جو ہے اکانومی کو بری طرح سے ہلایا ہے لیکن اس پوری سچویشن نے اگر اکانومی کو فردر جولٹس دیے تو ود ان یو ایس انفلیشن اور آئل پرائسز بڑھنا اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کا رسک ٹرمپ لے سکیں گے. تو ہی مسٹ بی ورکنگ آن اے ٹائم لائن کچھ نہ کچھ کر کے اس کو جلدی قابو کرنا ہے کیونکہ کل جب یہ مارکیٹ کھلیں گی تو اس پہ ابھی بات نہیں ہوئی کہ ایکویٹیز یعنی کہ جب S&P اور نیسڈیک اور یہ تمام مارکیٹس کھلیں گی یورپین مارکیٹس کھلیں گی تو وہاں پر بھی تو ایک ہم بہت بڑا جولٹ دیکھیں گے. ہاں جی کامن صاحب بیسکلی آلریڈی ایز یو نو کہ ایکویٹی مارکیٹس میں AI ریلیٹڈ وریز تھیں, ویلیویشنز ہیو بین ویری ٹائٹ آفٹر نمبر آف ایئرز آف ریلی. سو یہ جو سارا سچویشن ہے جو مارکیٹس واچ کر رہی تھی کیئرفلی ہیز ایڈڈ another negative layer to that. And I agree کہ وہ اگر significant reaction آتا ہے ایکویٹی مارکیٹ میں تو وہ پریشر ڈلتا ہے یو ایس گورنمنٹ پہ, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پہ, اسپیشلی گیون the mid terms ahead. اور ایک پوائنٹ میں آپ کو ہائی لائٹ کروں گا کہ یو ایس از now a very big exporter of oil. So یو ایس کا relationship with Middle East has fundamentally changed. اوپر سے انہوں نے وینزویلن سپلائی چین کو بھی قابو میں کر لیا ہے. So they can always stop the exports. They can reroute Venezuelan oil supply and cap US oil prices so that کہ یہ American consumer کے لیے problem نہ پڑے. So we have to be careful کہ US can immunize itself or protect itself from a very big oil shock جو کہ was not possible 20 سال پہلے. And the relationship of US. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یو ایس نے پہلے سے اپنی پیش بندی کی ہوئی ہے مڈل ایسٹ میں اس بڑی آگ میں کودنے سے پہلے اس نے اپنے آئل سینیریو کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. بالکل جی وہ اسٹریٹجک پلے ہے اور وہ we have been seeing that for number of quarters now. یہ ایک دم رینڈملی ڈیسیجن نہیں لیا گیا اور اوپر سے ہم نے ناٹ اونلی یو ایس چائنا کی انوینٹری بلڈنگ ہوتی نظر آ رہی تھی پچھلے کئی ہفتوں سے جب جو ملٹری بلڈ اپ ہو رہا تھا عربین سی میں اور گلف میں تو چائنا کی انوینٹری بلڈ اپ ہو رہی تھی. انڈیا ہیز بین ڈوئنگ strategic inventory build up of oil as well. So جو strategic players ہیں they have been putting a lot of probability that this kind of a conflict will happen. Or and US is fundamentally more independent now than the past. So یہ میرا point یہ ہے کہ they can take the pain and create a pain for the rest of the world. اپنے consumer کو protect کر سکتے ہیں if they want. احمد صاحب یہ فرمائیے گا کہ ملٹری کیمپین کی ہم بات کر رہے ہیں اسی وقت یہ جو ہماری جس کی بات کی ہم نے افغانستان میں ہماری ایک اور بڑی ملٹری کیمپین چل رہی ہے جو کہ مے وار کے بعد انڈیا کے بعد جو ہے ہماری سب سے بڑی ایک بالکل اسی اسکیل کی ایک چیز ہو رہی ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک بار پھر ہماری ایئر فورس کا بڑا زبردست کردار ہے اور پھر تمام ملٹری سروسز جو ہیں اس میں انوالو ہیں. اب تک کا اس کی ٹیک آپ کے خیال میں کیسی ہے؟ ایک فیڈ بیک ہمیں یہ آ رہا ہے کہ بیسک جو ہماری ٹارگیٹنگ ہے وہ ڈپوز ہے, وہ ملٹری وہ ویپنز وہ تمام چیزیں جو امریکن چھوڑ کے گئے ہیں جہاں پر وہ موجود ہیں یا جو ان کو ہم ہٹ کر رہے ہیں کیونکہ ایک بہت بڑا ریزروائر جو ہے ویپنز کا ہے, ایمونیشن کا, یہ تمام جو ہیں وہ طالبان اور افغان طالبان کے پاس موجود ہے. تو اس کو بھی ہم نے اب تک کی اس کیمپین کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیسے چل رہی ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے پاکستان کے لیے تقریباً لازم ہو چکا تھا کہ اس کی جو کاسٹ ہے افغانستان یا افغان طالبان رجیم کو وہ ہائیک کرنی پڑے گی تب تک وہ اپنی سوچ سے, اپنے فکر سے, اپنے رستوں سے نہیں ہٹیں گے. اور وہ سوچ اور فکر اور رستہ کیا تھا کہ TTP کو وہ پناہ دیے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ باقی بہت سارے ایسے گروپس ہیں جن کو انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے اور ایک قسم کا جیسے کہتے ہیں ٹیرر کنگلومریٹ بنا ہوا ہے وہاں پر افغانستان میں جس کو جو چاہیے وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے. اچھا اس وقت تو فی الحال ہندوستان اس کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے, TTP اس کے اندر لیڈنگ اس کا وہ ان کے پاس ہتھیار ہے. افغانستان اس رستے سے ہٹ نہیں رہا جو پاکستان اس کو بار بار کہہ رہا تھا, جو اس نے دوحہ ایگریمنٹ کے اندر کمٹمنٹ کیا دنیا سے, پاکستان بھی اس کے اندر شامل تھا ان کو سپورٹ کرنے میں.
لیکن اس کے بعد جو رویہ ان کا ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے یہ ایک قسم کا ایک لازمی عمل ہو چکا ہوا تھا. بہت دیر سے ہم ایک ڈیفینسو اوفینس کی سچویشن لے کے چل رہے تھے. آج بھی ڈیفینسو اوفینس ہے اور ہم مکمل طور پر اوفینسو پہ نہیں گئے, لیکن میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ وقت آ رہا ہے کہ وہ کاسٹ بڑھانی پڑے گی, سٹیکس ان کو بڑھانے پڑیں گے ان کو اس وار میں کنٹینیو کرنے کے اگر وہ کریں گے تو اس کے لیے میرا خیال ہے فی الحال تو ملٹری ٹارگٹس ہیں جو کہ ظاہر ہے پاکستان ایئر فورس کے پاس آسانی یہ ہے کہ ہم جا کے پریسیجن کے ساتھ ان کو انگیج کر کے ختم کر سکتے ہیں. پین اینڈ پنشمنٹ ایز اے اسٹریٹجی, ان کو اتنی پین اور پنشمنٹ دی جائے کہ وہ اپنے رستے سے ہٹ جائیں, اپنی پالیسی کو ختم کر دیں اور یہ جو رستہ اختیار کیا ہے اسے ہٹ جائیں. اس کے بعد اگلا مرحلہ, اگر اللہ کرے ایسی بات نہ ہو, اس سے پہلے ہی افغانستان اپنے رستوں کو بدلے, ورنہ اس سے اگلا مرحلہ وہ ہوگا جو کہ ہمیں ایلیمینیشن آف دی لیڈرشپ کرنا پڑے گا, اور وہ بھی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اس پریسیجن کے ساتھ جس طریقے سے کہ باقی ممالک یہ کام کر رہے ہیں, پاکستان بھی یہ کر سکتا ہے. لیکن کیا ہمیں اس لیول تک جانا چاہیے؟ ہم پھر بھی ایک جسے کہتے ہیں نیبرنگ ریلیشن شپ کے اندر رہتے ہوئے ہم اس رستے پہ نہیں چلنا چاہتے. ہم نے ہولڈ بیک کیا ہوا ہے, لیکن جو کام شروع کیا ہے اسے ختم کرنا پڑے گا. یو جسٹ کانٹ ڈو دس فار اے بٹ اینڈ دین پھر اس کے بعد بولو کہ شاید اب ہاں اسپیس کریٹ کرتی ہے پولیٹیکل ملٹری ایپلیکیشن پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک اسپیس کریٹ کرتی ہے. اس کو اگر افغانستان نہیں صحیح طور پہ استعمال کر پاتا تو پھر اس اسپیس کو بڑھانے کے لیے پھر نیکسٹ اسٹیپ پہ جانا پڑے گا. آپ احمد صاحب کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی ان ایکویکل جو ہے وہ ہمیں پھر سپورٹ کا اعلان کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اور یو ایس گورنمنٹ نے پراپرلی کہ جی کہ یہ بالکل ہمارا پاکستان کا حق ہے اپنا ڈیفنس کرنا, اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں بہت اچھا کام ہو رہا ہے, اور پوری طرح سے یو ایس گورنمنٹ نے اور انٹرنیشنلی بھی پاکستان کو کسی قسم کے پرابلم کا سامنا نہیں پڑا ہے. حالانکہ یہ ایک آؤٹ رائٹ پاکستان نے کہا کہ یہ ملٹری اوفینسو ہے اور یہ ایک کھلی جنگ ہے, لیکن ڈپلومیٹکلی وی آر آن اے ویری ساؤنڈ فوٹنگ. وی شیورلی آر. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کا یونائٹڈ نیشنز چارٹر جو ہے آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے دفاع کے اندر جب بار بار کہنے پہ, ڈپلومیٹک رستے ڈھونڈنے پہ, پولیٹیکل طریقے سے معاملات کو آگے لے جانے میں فیلئر ہو, اور ایک جو سائڈ ہے وہ اس کو بالکل ہی اس کی رسپیکٹ نہیں کر رہی, تو پھر اس صورت میں پھر پاکستان اپنے دفاع کے لیے, اپنے لوگوں کے دفاع کے لیے اقدامات لیتا ہے جس شکل میں آئے, تو میرا خیال ہے اس کا حق ہے اور اس طریقے سے اس نے کیا. دنیا اس چیز کو سمجھتی ہے. پھر کس کے, دیکھیے ایک ایسا گروپ افغان طالبان کی شکل میں جو اپنے ان ایگریمنٹس اور وعدوں کے اوپر نہیں عمل کر پا رہا جو اس نے دنیا سے کیے, جس کی بنیاد پہ ان کو افغانستان کا عمل داری ان کے ہاتھ میں دی گئی. پھر اس کے بعد وہاں پہ انسانی حقوق کے بہت سارے مسائل ہیں, خواتین کی تعلیم کے بہت مسائل ہیں, اور بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ آج کل کے ماڈرن معاشرے میں جس طریقے سے چاہیے آج کی دنیا میں وہ ان کے طبقات کو نہیں مل پا رہی ان کے ملک کے اندر. تو دنیا کی شکایات افغان طالبان کے ساتھ تو بہت زیادہ ہیں, لیکن یہ جو گروہ انہوں نے اکٹھے کر رکھے ہیں اور ایک قسم کا ایک ٹیرر کا ایک فرینچائز سٹارٹ کیا ہوا ہے, اس فرینچائز کو وہ پھر اب جسے کہتے ہیں کہ دے رینٹنگ اٹ آؤٹ ٹو پیپل, جو کنٹریز لائک انڈیا, I don't know who else, Mossad, maybe, I don't know وہاں پہ کس طریقے سے کام کر رہی ہے. لیکن یہ چیزیں دماغ میں آتی ہیں اور یہ سوچ آتی ہے کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو پھر پورے کے پورے خطے کو ایک انسٹیبلٹی کی حالت میں رکھنا کس حد تک جائز اور کس حد تک اجازت دی جا سکتی ہے. کم از کم پاکستان کی حد تک پاکستان نے وہ کام کیا جو کہ اس کو اپنے بارڈرز کو سٹیبل اور سیکیور رکھنے کے لیے ضروری تھا, اور پھر شاید اس سے کچھ فوائد ہمارے خطے کو بھی پہنچے. میرا خیال ہے اس سے کم از کم ہم کنٹین کر پائیں گے وہ جو شورش جو کہ اس وقت ملا کے افغانستان اور ایران کو بدقسمتی سے ہو سکتی تھی, اس کو کسی حد تک ہم قابو کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب یہ ایک بار پھر آپ سے پہلے بھی بات ہوئی ہے, ایک بار پھر بہت ہائی لائٹ ہوا ہے کہ بینگ اے ہارڈ پاور از اے ریئل پاور ان ٹوڈیز ڈے اینڈ ایج. اور پچھلے سال سے ایک ڈیڑھ سال سے جو ہے یہ بار بار مختلف کانفلکٹس یہ ریمائنڈ کرا رہے ہیں نیشنز کو کہ بینگ اے ہارڈ پاور از دا ریئل پاور. اور یہ ابھی آج کی صورتحال کے اندر بھی کیونکہ پاکستان کی ظاہر اکانومی کے معاملات کافی کمزور ہیں, ساری چیزیں وہ اس کی بہت بے پناہ ضرورت ہے, مگر بینگ اے ہارڈ پاور اس پورے معاملے میں ایک بڑی امپورٹنٹ پاکستانیوں کو ریلیف بھی دیتی ہے, ایک کمفرٹ بھی دیتی ہے. ڈیفینیٹلی کامل صاحب, اگر جو ہم نے جو وی ہیو بین ٹاکنگ اباؤٹ اٹ فار نمبر آف ٹائمز اوور دی لاسٹ فیو کوارٹرز ایز ویل ناؤ,
کہ اب جو ورلڈ ہے وہ فریگمنٹیشن کی طرف ہے. جو آپ کی یو ایس چائنا کی جو گریٹ پاور رائیولری ہے وہ کافی اوپنلی مینیفیسٹ کر رہی ہے ان ملٹیپل ڈائمینشنس. وہ ٹیکنالوجی ہو, وہ اکنامکس ہو, وہ ہارڈ کانفلکٹس ہو. تو الٹیمیٹلی جو آپ کی جو ملٹری پاور ہے وہ بیکمز یور ڈیفرینشیٹنگ فیکٹر. اور نان یو ایس نیوکلیئر پاورز آر بیکمنگ ویری ڈفرنٹ کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ. اینڈ وی ہیو سین دیٹ ود رشیا, وی ہیو سین دیٹ ود اسرائیل, we've seen that with China and Pakistan and India as well, obviously in that club. So یہ اب اس کو امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کو اکنامک پلر سے کیسے کنیکٹ کرنا ہے, کیونکہ اس طرح کے جو کانفلکٹس ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئل پرائسز گوز اپ, آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی نہ اسٹرینتھ نہ ہو تو ابزارب نہیں کر سکتے آپ وہ شاکس. بٹ سرٹنلی ایک اسٹرانگ ملٹری ود اے اسٹرانگ ڈومیسٹک مارکیٹ is a winning combination in this world where the rules of the game are different. Rule of law is no longer the same as post World War II. اور یہاں پر جو آپ کے نان یو ایس نیوکلیئر پاورز ہیں ان کا اپنا ایک رول ہے, بٹ وی ہیو ٹو فائنڈ دیٹ رول. اور اکنامک اسٹرینتھ گوز ہینڈ ان ہینڈ ود دیٹ ملٹری پاور. بوتھ ہیو ٹو بی انٹر کنیکٹڈ, بٹ ہارڈ پاور ورلڈ از ہیئر اینڈ از ہیئر ٹو اسٹے. تو عمار صاحب یہ جو اب ہم پوری صورتحال دیکھ رہے ہیں اب ایران میں, آبویسلی ایک نتیجے تک بات پہنچے گی. یو ایس اسرائیل بھی جو ہے یہ فوری طور پہ اس کو ابینڈن کرنے والے نہیں ہیں یہ, اور جیسے کہ ٹرمپ نے کہا کہ یہ ہم ول ہٹ ہارڈ اور بھائی ہم آگے چلیں گے اور فار سیورل ڈیز وی آر گوئنگ ٹو بامب, اور یہی اسرائیل کی بھی صورتحال ہے. اس کے نتیجے میں ہمیں کیا تیاری کرنی چاہیے جو ایران میں ابھی ہم ایک ظاہر ہے کہ دیکھیں گے ماحول میں تبدیلی, پرہیپس رجیم چینج اس لیول کی نہ ہو جتنی کہ ڈیزائر ہے امریکہ کی اور اسرائیل کی, لیکن اس کے لیے اس پورے ماحول میں ہمیں کیا تیاریوں کی ضرورت ہے جو آگے ایک ہفتے 10 دن میں ہم دیکھنے والے ہیں؟ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کو ایک ہائٹنڈ اسٹیٹ آف ریڈینس میں تو رہنا ہی رہنا ہے, کیونکہ جب ہمارے نیبرہڈ میں ہمارے پڑوس میں ایک جنگ جاری ہے اور ایک بہت بڑی جنگ جاری ہے, تو پاکستان کو اپنے جو حدود ہیں ان کا دفاع اور ان کو مانیٹر کرنا اور ان کو کانسٹنٹ اسٹیٹ آف الرٹنس کے اندر ہمیں رہنا ہے. اور یقیناً ہم اس وقت آلریڈی اس اسٹیٹ میں جا چکے ہیں. یہ کہنے کے بعد پھر دوسری بات یہ ہے کہ جیسا میں نے کہا ان اثرات کو منیمل طریقے سے پاکستان کے اندر آنا چاہیے یا روک دینا چاہیے سرحدوں پہ. اس کے لیے ہماری سرحدوں کے اوپر جو کنٹرول ہے وہ بہت لازم ہوگا, یعنی ہماری فزیکل باؤنڈریز خاص طور پر ایران کے ساتھ اور ایون افغانستان کے ساتھ, یہاں پر ہمیں بہت گہری نظر اور کلوز نظر رکھنی پڑے گی. تیسرا دیکھیے ہمیں کسی بھی شکل میں ہم پہلے کسی نہ کسی طریقے سے کانڈیوٹ بنتے رہے, رستہ بنتے رہے باہر کی طاقتوں کے لیے, امریکہ کے لیے خاص طور پر, جو کہ جب اس کو ایران کے ساتھ کسی جنگی کیفیت میں جانا پڑا, اس سال نہیں لیکن اس سے پہلے کی پوری ایک لمبی تاریخ ہے ہماری. ظاہر ہے کہ ہم اس سٹیج میں اس سچویشن میں نہیں جا سکتے. ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت اچھے رہے ہیں اور ان تعلقات کو ویسے رکھنے کی کوشش ہونی چاہیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ ریئلائز کرنا ہے کہ ہمارا جو بیلنس ہے اپنی فارن پالیسی کے اندر, وہ چائنا, یو ایس اے اور فار دیٹ میٹر ود ان دی مڈل ایسٹ, جو ہماری ملک ہیں جو کہ مڈل ایسٹ کی گلف کنٹریز ہیں, اور اس کے بعد پھر ایران, تو ان تمام کے اندر ہم نے ایک بہت اچھے طریقے سے بیلنس کو مینٹین کیا ہے. اس فارن پالیسی کے بیلنس کو کبھی خراب نہیں ہونے دینا چاہیے, اور جہاں تک ممکن ہو ہم اس میں بیلنس کو ایک نیوٹرل طریقے سے رہتے ہوئے, پھر اس کے بعد ایک ڈپلومیٹک پولیٹیکل آپ کے پاس ذمہ داری ہے آپ کا, جس قسم کا ایک افیکٹ یا امپیکٹ کریٹ ہوا ہے آفٹر دی جو ہمارے یہ اپریل کے اندر جو ایک ہندوستان کے ساتھ جنگ ہوئی, اس کے بعد اس کو اب لیوریج کرنا چاہیے ہمیں جہاں تک ممکن ہو. پاکستان اتنا ہیفٹ تو نہیں رکھتا, اتنا اثر شاید اتنا نہ رکھ پائے کہ ہم اسرائیل اور امریکہ کو ان کی اس چیز سے روک سکیں, لیکن کہیں نہ کہیں پہ ایک ایسے الفاظ کا استعمال, ایک طریقہ, ایک ایسا اظہار جو کہ معاملات کو رفع دفع کرنے میں آسانی کریٹ کرے. پاکستان کے حق میں ہے کہ ایران کی جنگ چھوٹی سے چھوٹی ہو, پاکستان کے حق میں بالکل نہیں ہے اگر ایران کی جنگ لمبی ہو, ایران کے حق میں بھی نہیں ہے. تو جہاں پر یہ اس قسم کے آپ کے مفادات اکٹھے ہوتے ہیں, یکجا ہوتے ہیں, وہاں پر اپنا سپورٹ پرووائڈ کرنا ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل ٹو ایرانینز ایفرٹ ٹو ٹرائی اینڈ سیو دیم ایز ویل ایز فائنڈ اے سولوشن, میرے حال میں ہمیں ضرور کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا چاہیے. ہمیں یہ احساس کرنا ہے کہ پاکستان ایک مڈل پاور کنٹری ہے, ہمارا بے شک ایک پہچان ہے, ایک اثر و رسوخ ہے, لیکن وی شوڈ ناٹ بی punching above our weight as well, far too much above our weight. ہمیں اپنے اندر اسٹیبلٹی رکھ کے اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے. پرائمریلی اپنے اندر ہم نے اسٹیبلٹی سوشل پولیٹیکل اور اس قسم کی اسٹیبلٹی رکھنی ہے, سیکیورٹی اسٹیبلٹی, تاکہ ہمارے کسی اندر ہمیں کوئی تھریٹ کریٹ نہ ہو.
ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب یہ جو ایران کرائسس ہے اس کا اکانومی اور بزنس اور یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جیسے مارشل صاحب نے کہا کہ اس کی ڈیوریشن کتنی ہوتی ہے. آئی تھنک کہ دنیا کی سب سے بڑا انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ کتنے عرصے چلتی ہے، اور اس کے علاوہ مڈل ایسٹرن جو ہماری کنٹریز ہیں، پاورز ہیں، وہاں پہ ایک بہت بڑا ٹملٹ ہے، پورا ایئر آپریشنز بند ہو چکے ہیں، ایئرپورٹس بند ہیں، اور یہ پوری اکانومی جو ہے ایک طرح سے اب وہ فریز میں جا رہی ہے. تو یہ اب اس کا پروگنوسس کیا نظر آ رہا ہے، اس کا کیا اثرات ہوں گے ڈاکٹر صاحب؟ کہ ایک تو یہ کہ کیا آپشنز ہیں، کیا سینیریوز ہیں جو کہ ڈیولپ ہوتے نظر آ رہے ہیں، ایک گڈ سینیریو یا ایک مڈل آف دا روڈ سینیریو، ایک ورس سینیریوز، وہ کیا نظر آتے ہیں ان دی آؤٹ کم آف دس وار اینڈ دا ڈیوریشن؟ کمل صاحب بالکل ایز ایئر مارشل صاحب سیڈ کہ ڈیوریشن جو ہے یہ کتنا اس کا دورانیہ ہے، اٹ ول بی ویری امپورٹنٹ. جتنا یہ لمبا کھینچتا ہے اٹ از انٹرسٹ آف نو بڈی. آئی وڈ آرگو کہ اٹ از ناٹ ان دا انٹرسٹ آف یو ایس ایز ویل کہ یہ بہت زیادہ لمبا کھینچے، کیونکہ ڈومیسٹک ان کی بھی پریشر پوائنٹس ایکسپوز ہو جائیں گے. سو گڈ سیناریو از کہ یہ باؤنڈیڈ کانفلکٹ ہو، اور ڈیکیپیٹیشن جو انہوں نے کی ہے یو ایس اور اسرائیل نے، it leads into some kind of a Venezuela type template جہاں پر some kind of a common ground starts to appear. اس کیس میں آئل پرائس کی جو اسپائک ہے وہ ٹیمپرری ہوگی. وی نو کہ جو آئل مارکیٹ ہے وہ اوور سپلائڈ مارکیٹ ہے. اگر وہ اوبیسلی سپلائی روٹس اگر واپس آ جائیں، آن لائن آ جائیں، تو آئل ول کم ڈاؤن کوائٹ شارپلی. So that will be good for the rest of the world, including China as well. I think China is a big importer of Persian Gulf oil. So ہمیں چائنا کے بھی انٹرسٹ دماغ میں رکھنے چاہیے. And those are somehow aligned with Pakistan's interest because Pakistan is an oil importer. So the second scenario جو middle of the road scenario ہے کہ reaction negative آئے، جو آپ نے بات کی کہ rally around the flag effect آئے، جو decapitation ہوئی ہے اس کی وجہ سے ایران فیل دا نیڈ کہ بھی کہ کاسٹ واپس دینی چاہیے، جو کہ ابھی وی سی ہو رہا ہے. اور دیٹ ول بی ڈیپینڈنٹ آن کہ ان کی کتنی ملٹری کیپبلٹی ہے، بوتھ ان ٹرمز آف والیوم اینڈ ان ٹرمز آف ایبلٹی ٹو لانچ دوز میزلز. وہ سم تھنگ وی ول فائنڈ آؤٹ اوور دا نیکسٹ فیو ڈیز. دا ورسٹ کیس سیناریو از کہ دا رجیم تھنکس دیٹ دس از دا لاسٹ رول آف دا ڈائس، اور اسٹریٹ آف ہرموز کو کمپلیٹلی مائن کر دیں. You have Libya, Syria type situation جہاں پر guerrilla warfare start ہو جائے پورے region میں. I think that would be the worst case scenario, and which is where there is no winner out of it. Even Iran, Pakistan, China, US, there will be no winner out of that kind of a situation. تو سلمان بھائی, what is the likely scenario at the moment? تو جی ابھی تو ہم لوگ سیناریو 1 and 2 کے درمیان کہیں ہم آپریٹ کر رہے ہیں. وی ہیو سین کہ ایرانین رسپانس ہیز بین کنسٹرینڈ ایٹ دا بارڈرز. انہوں نے کسی بھی گلف کنٹری کے سویلین ٹارگیٹس کو ڈائریکٹلی میسولی ڈائریکٹلی اٹیک نہیں کیا. زیادہ ڈبری ہو رہی ہے, تو وہ کافی امپورٹنٹ سگنل ہے. اور نمبر 2, the efficacy of US Israeli strikes on the ability of Iran to launch back is something we are also monitoring. So we are somewhere in scenario 1 and 2. For the next few days will tell us کہ یہ scenario 3 نہ start ہو جائے. بعض جو اسٹریٹجک افیئرس کے ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ ہے کہ جی اسرائیل کا مین آبجیکٹیو یہ ہے کہ کیوس اور فریگمنٹیشن ایران کے اندر کیوس, یہ وہ بیسکلی چاہتے ہیں. از دیٹ مطلب آپ کے خیال میں اگر اس پہ عمل کیا تو وہ تو پھر ساری دنیا کے لیے, پورے ریجن کے لیے بڑی مصیبت ہو جائے گی. ایک اور سینیریو بھی ہوگا کہ رجیم چینج اگر وہاں ہو جائے, کہ ماڈریٹ ٹائپ کی مڈل آف دا روڈ کوئی رجیم چینج اسی سسٹم سے آگے سامنے آ جاتی ہے, تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی دی بیسٹ سینیریو. صاحب اگر ہم نے وینزویلا میں دیکھا تھا کہ the current regime actually morphed, وہ چینج کر لیا انہوں نے اپنا ایٹیچیوڈ. So there is some template there, but ultimately I think ایک fundamental question یہ ہے کہ اسرائیلی انٹرسٹ اور امریکن انٹرسٹ کتنے aligned ہیں یہاں پر, کیونکہ امریکن interests are different from Israel interest, اور وہاں پر کوئی discrepancy آتی ہے کہ نہیں, and it's too early obviously. اور آئل پرائس کا اوپر جانا, مارکیٹس کا پریشر میں آنا, اور کریکٹنگ میکنزم, کیونکہ اس سے پھر پریشر پڑتا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پہ. So all these things are interconnected, but there are some positive, when I say positive, some more benign outcomes which can come out of it, but the worst case scenarios are also live. There's no doubt about that. لیکن سونا بھائی, اگر کچھ اس میں بہتری والی سینیریو پیدا ہوتا ہے تو جو اتنے 47 ایئرس سے ایران گلوبل اکانومی سے آؤٹ ہے, اور اتنی بڑی اس کے ریزروائرز ہیں, تمام انرجی اتنی بڑی
اس کی اپنی ایک اسٹرینگتھ ہے، اور پھر اس 47 سال میں انہوں نے اپنی بھی بڑی ایک اکانومی میں دوسری چیزوں میں کافی اپنے آپ کو اسٹرینگتھن بھی کیا ہے، اور اگر وہ مین اسٹریم میں آتے ہیں تو یہ پھر گلوبل اکانومی کے لیے تو اٹ شوڈ بی اے گریٹ نیوز. اگر نیا سسٹم جو اسٹیبل ہو، مور انٹیگریٹڈ ہو، تو نو ڈاؤٹ کان صاحب کہ وہ دیٹ کین بی اے پازیٹیو اینڈ ون ون فار ایوری ون. مگر دا پرابلم ہیئر از دا آئیڈیالوجیکل سائڈ اینڈ دا سیج مینٹیلٹی، اور جو یو نو دیٹ از دا رسک دیئر. بٹ اگر آپ دیکھیں کہ ایک مور انٹیگریٹڈ ایران، مور اسٹیبل ایران از گڈ فار دا ریسٹ آف دا ورلڈ ایز ویل. بٹ ہاؤ ڈو وی گیٹ دیئر از دا مور امپورٹنٹ کوشچن آئی گیس. تو ارماز صاحب، اب یہ ان نازک لمحات میں ہمیں ویسٹ کی حمایت، یعنی کہ ویسٹ میں مطلب سمجھے یو ایس کی حمایت بڑی ہے جو کہ ہمارے پاس ابھی ہمیں کچھ اس کے اشارے نہیں مل رہے کہ چائنا، جو کہ ظاہر ہے کہ ہمارا چوتھا بڑا فرینڈ ہے اور ایک ہی فرینڈ ہے جس کے ساتھ کہ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور اس کا بہت بڑا انفلوئنس ہے گلوبل اکانومی میں بھی ہے اور ظاہر ہے کہ ریجن میں بھی ہے، اس کی پوزیشن ویزاوی ہماری پوزیشن، اس میں کہیں کنورجنس اور اس میں بہتری یا اس میں کوئی کامن گراؤنڈز وغیرہ کی کوئی ویزیبل تو کوئی صورتحال نہ یہ کہ کوئی اس کے خلاف نظر آ رہی، لیکن وہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے. میرا چائنا کے اپنے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ذکر ہوا ان کا 30% ان کی جو آئل امپورٹس ہیں وہ ادھر گلف سے جاتی ہیں. تو اسٹریٹس آف ہارموز کے اندر یا فار دیٹ میٹر اگر جو مڈل ایسٹ کے اندر اگر کوئی ٹرموائل ہے تو اس کا اثر ڈائریکٹلی چائنا پہ پڑتا ہے. وینیزویلا جو کہ ایک اور آئل ایکسپورٹر تھا چائنا کو، اس کو بھی امریکہ نے اپنے اندر قابو کر لیا. تو قابو ان کو کر لیا، اپنا خود ایکسپورٹر بن گیا، اور اس کے بعد پھر مڈل ایسٹ کے اندر جو چائنا کو اگر ایران سے اتنا جاتا تھا فیول جاتا تھا یا مڈل ایسٹ کے اوپر سے خود وہاں سے کتنا ہوتا تھا، وہاں پہ بھی ایک پریکیریسنس کریٹ کر لی. تو ایک طرح سے چائنا تو تھروٹل ہو رہا ہے ہر طرف سے خاص طور پر. اور جیسا میں نے کہا کہ آلدو ان کے ریزروز ہیں، ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کے ریزروز انہوں نے آلریڈی اپنے اسٹریٹجک ریزروز بلڈ کیے ہوئے تھے، لیکن وہ کتنا لاسٹ کریں گے؟ ان کی اکانومی پہ جب اس کو کنٹرول کرنا شروع کریں گے، ریشن کریں گے، تو اکانومی پہ بھی اثرات آئیں گے. تو میرا خیال ہے کہ لانگ اسٹریٹجک گیم کے اندر امریکہ شاید چائنا کو تھروٹل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بے شک اس میں کوئی ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ جلدی کام ہو جاتا ہے، اور آپ سینیریوز کی بات کر رہے تھے، تو اس کے اندر ایک سینیریو یہ ہے کہ دیکھیے آیت اللہ خمینئی کے جانے کے بعد اس وقت اگلے 72 گھنٹوں میں 72 to 96 آورز کے اندر کیا ایران ایک دم سے ایسی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے اپنے آیت اللہ کے ان کے سسٹم کے اندر روحانی پیشوا کے طور پر، کہ جو کہ اپنا سٹیمپ اتھارٹی ایک دم سے کر لیں گے؟ اگر وہ کوئی جو نئی جو فگر آتا ہے وہ کس قسم کا فگر ہوگا، اور وہ کتنی جلدی اپنی پاور اسٹیبلش کرنے کے لیے اور زیادہ ہارڈ لائنر بن جائے؟ یہ چند 72 آورز to 96 آورز مشکل، یہ کرٹیکل پیریڈ ہے جس کے اندر اگر کوئی بریک تھرو ہونا ہے ایران کے معاملے میں تو یہ ایک ایسی سپیس کریٹ ہوئی ہے. دوسری بات کہ اس سچویشن کے اندر کیا ایران کے اندر کوئی اچھا ایسی فورسز یا ایسی تھاٹس ہیں کہ ہم بہت زیادہ ہارڈ لائن لے چکے تھے، ہم بالکل آئسولیٹ ہو چکے ہوئے تھے، ہمیں واپس آنے کے لیے ان ٹائم کو جب کہ ڈیکیپیٹیشنز ہو چکی ہیں تو ہم ایک نئی لیڈرشپ اس قسم کی آئے جو کہ کہے کہ لیٹس ٹرائی اینڈ سیک اے وے آؤٹ فار ایران. جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا مختلف سینیریوز کے اندر کہ ایران پھر ایک تھوڑا سا ریلیٹیولی بہتر انداز میں ایک دنیا کے ساتھ اس کا اپنا ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے، خاص طور پر گلوبل ٹریڈ کے اندر. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ ڈٹرمن کریں گی. لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران کو اس حد تک ختم کر دیا جائے کہ اگر وہاں رجیم چینج نہیں بھی ہوتا تو کبھی کھڑا نہ ہو سکے اسرائیل کے آگے، یا کوئی مشکلات نہ کھڑی کر پائے. اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ رجیم چینج ہو تاکہ ٹرمپ کین یوز دیٹ ایز گریٹ پلان فار ہز نومبر الیکشنز اگین جو مڈ ٹرم اس کے ہونے ہیں. تو یہ ایک مختلف قسم کے مفادات یا انٹرسٹ تو ہیں، لیکن خاص طور پر اگر آپ اس کے بیچ میں ایران اپنے آپ کے لیے کس طرح اسپیس کریٹ کرتا ہے اور اسپیس کو کیسے استعمال کرتا ہے. ایک تو ہارڈ لائن، اگر ہارڈ لائن اور ہو جائے گا تو میرے حال میں اس کی اپنی مشکلات بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، کیونکہ وہ سسٹین نہیں کر پائے گا ایک لمبی جنگ کو. اور اگر وہ اسی پیریڈ میں اگلے ہفتے 10 دن کے اندر وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے معاملات کسی طریقے سے بہتری کی طرف چلے جائیں اور اپنے رویے کو اور اپنی سوچ کو، پالیسی کو کسی حد تک آج وقت کے ساتھ الائن کر کے چلتا ہے، تو شاید خطے کے لیے، چائنا کے لیے، پاکستان، پورے مڈل ایسٹ کے لیے اور شاید دنیا کی ٹریڈ اور اکانومی کے لیے بہتر حالات کریٹ ہو سکتے ہیں. واٹس یور ٹیک سلمان بھائی، آپ اور جو آپ کی جو کمیونٹی ہے ماشاءاللہ، کہ یہ جو مئی سے لے کے اب تک جو ایران میں ہوا ہے، یا اس سے پہلے اپریل یا تھرو آؤٹ 2025 اور اب یہ 2 مہینے،
ایران کی ملٹری لیڈرشپ، ایران کی نیوکلیئر لیڈرشپ، ایران کی انٹیلیجنس لیڈرشپ، ایران کی پاسداران لیڈرشپ، اب آیت اللہ خامنئی، آج یہ سپریم لیڈر، یہ سب وائپ آؤٹ ہو گئے. یہ پوری جو ایران کی جتنی ملٹری اسٹرینتھ تھی، پھر ان کے پراکسیز دنیا بھر سے آؤٹ ہو گئے. حزب اللہ ختم ہو گیا، حماس آلموسٹ ختم ہو گیا، اور یہ سیریا میں پوری سچویشن چینج ہو گئی. یہ اتنی بڑی چینج ہے. از اٹ ناٹ انف فار اے پیراڈائم شفٹ ان ایران تھنکنگ، ایران لیڈرشپ تھنکنگ، اینڈ از اٹ ٹو مچ ٹو ایکسپیکٹ ناؤ؟ کامر صاحب بالکل، یہ ایک تو آپ نے جو نریٹ کیا ہے یہ فیکٹس ہیں اور ریالٹیز ہیں، اور اس کی جو میجر وجہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی از ویری ڈفرنٹ ناؤ. سو اب آپ پرسائز اسٹرائکس کر سکتے ہیں. دیر آر ملٹیپل کنٹریز ہو ہیو دا کیپبلٹی انکلوڈنگ پاکستان. آپ کی انٹیلیجنس بیکمس فار مور امپورٹنٹ. یہ 2003 میں نہیں تھا، یہ کیپبلٹی 2003 میں نہیں تھی. اور ود اے آئی، ڈرونز اینڈ روبوٹکس، یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ اب اوور ویلمنگلی چینج ہو چکی ہوئی ہے، اور جس میں ایران ہیڈنٹ کیپٹ پیس. سو جو ونڈو آف گیٹنگ مینٹیننگ پیرٹی تھی وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے. سو اب ریئلٹی تو یہی ہے کہ یو ہیو ٹیک انٹو اکاؤنٹ دا نیو پیراڈائم، اور دیر آر پازیٹیو پاتھ ویز جو وائس مارشل صاحب نے مینشن کیے. اب دا کوشچن از کہ وہ کتنی ریئلائزیشن آتی ہے، اور یو ایس اینڈ اسرائیل انٹرسٹ ڈائیورج ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، کیونکہ دے آر ڈفرنٹ ان ٹرمز آف ہاؤ دے آر انگیجنگ ایران. بٹ آپ نے جو فیکٹس دیے ہیں وہ ریالٹیز ہیں، اور دے آر ویری، یو کانٹ آرگیو اگینسٹ دیم کہ بھائی کہ ایک کے بعد ایک آپ کے پلرز سارے جو آپ کے سارے پلرز ہیں وہ کلیپس ہو گئے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر سلمان احمد ہمارے ساتھ تھے، وائس مارشل جناب شہزاد چودھری.